ایسا ہی جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روحیں مختلف مقامات پر ہوتی ہیں. نیک ہوتا ہے تو اس کے درجات ہوتے ہیں. کچھ مرحومین کی روحیں قبروں میں ہوتی ہیں، کچھ مرحومین کی روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں، یعنی کچھ گناہ گاروں کی روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں، کچھ مومنین کی روحیں زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، کچھ مومنین سچے مسلمان حضور کے غلاموں کی روحیں آسمانوں میں ہوتی ہیں، کچھ کی زمینوں میں ہوتی ہیں، کچھ کی آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، جس کا قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے کے سورۃ المطففین میں فرمایا کہ کچھ کی روحیں اسفل السافلین میں ہوتی ہیں، زمین کی تہ میں ہوتی ہیں، وہ بڑے گناہ گار کافر ہوتے ہیں، اور کچھ کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں. بہت اللہ نے ان کی روحوں کو بڑا مرتبہ دیا ہوتا ہے. لیکن امام ابن ابی دنیا مشہور جو ہے بزرگ گزرے ہیں، محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ نے ایک روایت لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج شریف پر گئے تو آپ کو ایک عجیب منظر دکھایا گیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی روحیں عرش کے نور میں لپٹی ہوئی ہیں. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم تو سب تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے میرے محبوب نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ کہ کیا کوئی نبی ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال کیا تو انہیں بتایا گیا کہ نہ تو یہ فرشتے ہیں اور نہ ہی یہ نبی ہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے ایک عام سے انسان ہیں، اور ان کی خصلت اور ان کو شان اس وجہ سے ملی کہ ان کے اندر یہ 3 صفاتیں موجود ہیں. 3 صفات جس میں آ جائے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، تو اللہ عرش کے نور میں اس بندے کی روح کو لپیٹ دیتا ہے قیامت تک. کتنی بڑی فضیلت ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. آج ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ اور ممکنہ طور پر آخری دن بھی ہم ان 3 خصلتوں پر غور کرتے ہیں، ان 3 عادتوں پر غور کرتے ہیں. والد کو تو 3 تعلیم دینے کا، اولاد کا ذکر ہم نے سنا کہ 3 چیزوں کی تعلیم دینی ہے: نبی کی محبت، صحابہ اہل بیت سے تعلق یعنی حضور سے تعلق رکھنے والے اصحاب رسول اور اطرت رسول کی محبت، اور قرآن کی تعلیم. یہ تو والد کو بتا دیا، لیکن ایک عام مسلمان، اس کی شادی نہیں ہوئی، بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتا ہے، لیکن حضور کا غلام ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح عرش کے نور میں لپٹے تو اسے رسول اللہ کے اس فرمان پر غور کرنا ہوگا کہ وہ 3 پیاری عادتیں کون سی ہیں. پہلی عادت ذکر کی کثرت، دوسرا مسجد سے محبت یعنی مسجد میں دل لگا کے رکھنا، اور تیسرا اپنے والدین کے لیے کوئی برائی نہ چھوڑ کر جانا کہ آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہو. یہ عادتیں مجھ میں اور آپ میں آ گئیں تو پھر ہم اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ایمان کی سلامتی کا ذمہ خود اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے. قرآن کیا فرماتا ہے ذکر اللہ کے متعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. 22واں پارہ 3 رکوع کی ابتدائی آیت. فرمایا اے مسلمانوں، رب کا خوب ذکر کرو، صبح و شام کرو، رب کی تسبیح بیان کرو. مجھے بتائیے اللہ رب العالمین کے ذکر کی فضیلت اتنی ہے کہ ماہ مقدس اور ماہ غفران کی آمد ہے کہ اس میں ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو ایک نفلی کام کرتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ذکر کرنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو مسلمانوں، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. ہم تو ڈپریشن کی گولیاں لے کر، پیناڈول کی گولیاں لے کر، نیند کی گولیاں لے کر ہم جو ہے سکون چاہ رہے تھے، لیکن میرے رب نے کوئی خرچہ کیے بغیر صرف اس کے ذکر میں مگن ہونے کی وجہ سے رب ذہنی اور قلبی سکون دے دیتا ہے. لیکن ہم تو بڑی بڑی دوائیاں لے رہے تھے سکون کے لیے، ہم تو بڑے بڑے اچھے سے اپنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم اور اپنے بیڈ روم بنا رہے تھے. لیکن قرآن نے فرمایا دل کا سکون چاہتے ہو رب کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور پھر رب کا ذکر صرف زبان کرے تو ذہنی اور قلبی سکون ملے، پوری باڈی کرے تو کتنا سکون ملے گا. انسان کے باڈی کے پارٹس آف باڈی اگر ذکر میں لگ جائیں تو کتنا سکون اور سرور ملے گا. اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوتا ہے نا، تو صرف زبان ہی نہیں بلکہ انسان کے اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تبھی کہا گیا جب وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے جو دل میں ارادہ کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے.
یہ رب العالمین کی ذکر کی برکت ہے کہ ذکر بھی ہو رہا ہے، شکر بھی ادا ہو رہا ہے، زبان سے بھی بندہ نماز ادا کر کے رب کا ذکر کر رہا ہے، باڈی سے بھی کر رہا ہے، پیشانی بھی اپنے رب کے حضور رکھ دی ہے کہ مولا تیری رحمت کے آگے میں نے پیشانی رکھ دی ہے اور اب میں تیری تسبیح کر رہا ہوں۔ انسان جس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے نا، اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کے آگے انسان جھک جائے، سجدے میں گر جائے اور پھر تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے مولا تیری ہی ذات اعلیٰ بھی ہے، پاک بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک سیٹھ کے سامنے آ کر دو چار چاپلوسی کے جملے بول دیتے ہیں، وہ خوش ہو کر نواز دیتا ہے، تو پھر جب مالکوں کے مالک کے دربار میں آ کر سر بھی جھکا ہوا ہو، اس کے آگے باڈی بھی جھکی ہوئی ہو، زبان بھی اس کا ذکر کر رہی ہو، جسم کے اعضاء بھی ذکر کر رہے ہو، وہ کب خالی لوٹائے گا؟ میرے محبوب کا ایک فرمان موجود ہے رمضان المبارک کے متعلق، فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہوتا۔ لیکن اب دیکھیے گا، رمضان آ رہا ہے، جنون ہوگا شروع کے دو چار دن، نماز فجر میں بھی بہاریں ہوں گی، بھائی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جمعے میں بھی بہاریں ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آخری راتوں میں پھر ہوش آئے گا، اوہو ہم نے تو سارا وقت ضائع کر دیا، پھر مسجدوں میں آ رہے ہوں گے۔ کوئی اپنے مطلب کے لیے بھی مجھے یاد کرے نا، تو مجھے اتنی سینس ہے کہ فلانا بندہ مجھے مطلب کے لیے یاد کر رہا ہے۔ آپ کو بھی ہوگی اس بات کی تو سمجھ کہ اپنا مطلب پڑھا تو یاد کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے مطلب، کسی کو مطلب آپ سے پڑھے لیکن آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہم اپنے مطلب پر اب مسجد میں نہیں چل رہا، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر میں لگ جاتے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے ہیں، فلانی سورت بھی، آیت کریمہ کا ختم بھی کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، پھر بھی میرا رب محروم نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، رب کے ذکر کی کتنی برکتیں، لیکن افسوس کہ ہم مسجد کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے کتنا ویران کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے سے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے، ڈیک کے ذریعے سے گانے تو بج رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے ڈیکوں میں اللہ کا ذکر کی آواز کبھی گونج نہیں رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا، امام صاحب کو تعویذ دے دیں، شیطان کو دن رات ہم دعوت دیتے رہیں، ہندوؤں کے گانے ہمارے گھروں میں چلتے رہیں اور ہم کہیں ہمارے گھر میں فرشتے آ جائیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ ہم بیج ڈالیں جو ہے وہ سبزی کا، کسی کڑوے پھل کا، اور ارادہ کریں کہ آم نکل آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آم لانے کے لیے آم کے باغ میں آم کی آپ کو گٹلی دبانی پڑے گی، پھر جا کر میٹھا اور جو ہے پھلوں کا بادشاہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا۔ ہم کام کر رہے ہیں شیطان کو دعوت دینے کے، اور یہ امید لگائے ہوئے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر آئیں گی اور ہم جو ہے راتوں رات امیر کبیر بھی ہو جائیں گے، راتوں رات جنتی بھی ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا لوٹ آئیں رب کے ذکر کی طرف۔ فرمایا جو رب کے ذکر میں مگن ہو گیا وہ رب سے مانگے نہ مانگے۔ رب کے ذکر کی برکت یہ ہے، ایک طرف دعا مانگنے والا بھی دعا مانگ رہا ہے، سبحان اللہ، ایک طرف ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، ایک طرف قرآن پڑھنے والا وہ بھی رب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب مقابلہ ہوگا، کس کو زیادہ ملے گا؟ میرا رب دعا مانگنے والے کو بھی دے گا، ذکر کرنے والے کو بھی دے گا، قرآن پڑھنے والے کو بھی دے گا۔ اب سوال ہے تینوں میں سے زیادہ کس کو ملے گا؟ فرمایا ذکر کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو رب زیادہ عطا کرے گا۔ وہ مانگ رب سے رہا ہے، رب خوش بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے، یہ رب کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر رب کا کر رہا ہے، رب اس کی بھی جھولی بڑھے گا اور اس سے زیادہ اللہ اس بندے کو نواز دے گا۔ ذکر کی اتنی برکتیں، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کیا فرمایا، پہلی اس کی عادت یہ ہے، خصلت یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا ذکر، اس کا جو ہے اس کی زبان اور اس کی باڈی کے پارٹس جو ہے نا، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہمارے بعض احباب بعد میں آئے، انہیں نہیں پتا ہوگا بات کیا چل رہی ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ کچھ روحیں زمین میں ہوتی ہیں، کچھ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اور ہم ان لوگوں کی خصلت سن رہے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جن لوگوں کی روحیں اللہ اپنے عرش کے نور میں لپیٹ دے گا، اس کی پہلی خصلت اور عادت یہ ہے کہ اس کے جسم کا ہر عضو جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور دوسری اس کی عادت یہ ہے دنیا کے اندر پیاری کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق فرمایا مومن کی مثال مسجد کے ساتھ ایسی ہے کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے نا تو گویا مچھلی پانی میں اتر آتی ہے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اور مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ مچھلی کو نکال کر پانی سے باہر کر دیں، وہ جو بتائیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی،
اور مومن کی زندگی سے مسجد کو الگ کر دیا جائے. مومن کی بھی یہی مثال بننی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر زندگی کے معاملات الٹے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی کو کر دیا گیا ہے, کیسی طرح پڑی ہوتی. ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے, مسجد میں آتے ہیں بھاگنے کی جلدی کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے مسجد ہمیں کاٹ رہی ہو. ضروری نہیں ہے آپ نماز کے وقت مسجد میں آ کر بیٹھیں, اللہ کے گھر میں آ کر کونے پہ بیٹھ جائیں, رب سے باتیں کریں, رب سے مانگیں, رب کا ذکر کریں, دعائیں کریں, قرآن پڑھیں, اس کو یاد کریں. یار یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے. کوئی مانگنے والا گھر میں آ جاتا ہے نا, پیچھے پڑ جائے, ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ جائے, گھر کے صحن میں آ کر بیٹھ جائے, بولتے ہیں یار یہ تو گھر میں آ گیا, اب تو دینا ہی پڑے گا کچھ, اب تو دینا ہی پڑے گا, نہیں دیں گے تو لوگ کیا بولیں گے. مالکوں کے دربار میں آنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس کے گھر میں آ کر مانگو, وہ خالی نہیں لوٹاتا. میرے نبی کا فرمان ہے, میرے محبوب نے فرمایا, اس کے گھر میں آ کر جب بندہ مانگ لے, اللہ کی رحمت اسے خالی نہیں لوٹاتی ہے. اللہ کی رحمت کو حیا آتی ہے. ہم اس کے گھر میں آ جائیں اور خالی چلے جائیں, مالکوں سے, اپنے سیٹوں سے, اپنے پیسے والے رشتہ داروں سے امید لگا کر بیٹھیں, تو ہمارا یقین کس کام کا ہے. بندہ مسجد سے خالی لوٹ جائے, اللہ اکبر. میرے کو تو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ مانگنے والا رب سے مانگ رہا ہے, اس کی جھولی نہیں بھری جا رہی. اب سوال یہ کہ کیا دینے والے کی سخاوت میں کمی ہے, یا پھر مانگنے والے کی جو ہے وہ مانگنے کے انداز میں کمی ہے. ہم تو دنیا کے لوگوں سے جب پیسہ نکلوانا ہوتا ہے, کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے, کتنا رکھتے ہیں اس کے پاس, وہ آخر مجبور ہو کر کر ہی دیتا ہے کام. مالک کے در پر آ کر اس سے مانگے, یار کچھ کیسے نہ ملے گا. اس کی رحمت ہے, اس کی پکار ہے, آؤ مانگو, مجھ سے مانگو. لیکن افسوس ہم رب کے گھر میں آ جائیں اور خالی چلے جائیں. اللہ اکبر, کیسا مسلمان ہے, مانگے رب سے. یار وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کر رہا ہے. صبح گناہ کرتے ہو, شام کو توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. رات کو گناہ ہو گئے, صبح توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. رمضان کا مبارک مہینہ وہ آ رہا ہے کہ راتوں کو ندائیں الگ دی جا رہی ہیں, دن میں پکار الگ دی جا رہی ہے. آسمانی دنیا سے مانگ لو, مانگ لو, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. مسجد میں آ کر کبھی سکون سے بیٹھے تو صحیح, مسجد میں آ کر رب سے مانگے تو صحیح. اس کے دربار میں آ رہے ہیں آپ, لیکن مانگنے کا ڈھنگ نہیں, مانگنے کا سلیقہ نہیں. دعا میں ہاتھ یہاں اٹھے ہوتے ہیں, خیال یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بس امام صاحب تلاوت پوری کریں, جلدی بیان ختم ہو, جلدی دعا ختم ہو, مجھے بھاگنا ہے. کیا پڑی ہے بھائی, دنیا میں کیا لگا ہے. آج آنکھ بند ہو جائے, اگلا رمضان ملے نہ ملے, بہت دور ہے رمضان, تو اگلا یہ رمضان بھی نصیب نہ ہو, کیا معلوم ہمیں. کہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے پھر رہے ہیں. وہ دنیا کے لوگ 8 گھنٹے بھی ہمیں اپنے درمیان بغیر روح کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو رب کی رحمت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے, آؤ میرے دربار میں آؤ, میں معاف کر دوں گا, میں بخشنے کے لیے ہوں. میرے محبوب کا فرمان ہے, میرے محبوب نے فرمایا, اگر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری امت کو عذاب دینا ہوتا نا, تو 2 نعمتیں عطا نہیں کرتا, ایک سورہ اخلاص اور ایک ماہ رمضان. کتنا واضح فرمان موجود ہے. کہ یہ 2 صورتیں نعمتیں ملی ہی اسی وجہ سے کہ رب معاف کرنا چاہتا ہے. ہر لمحے میں بخشش ہو رہی ہے, ہر لمحے میں انعام مل رہا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے جھوٹ بولنا تو ویسے ہی منع ہے, لیکن جب کسی وقت کو کسی خاص نسبت کے ساتھ تعلق ہو جائے نا, کسی جگہ کو کسی خاص نسبت سے تعلق ہو جائے نا, اس جگہ کا مقام اور اس وقت کا مقام بڑھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ اگر کچی جگہ ہوتی, گراؤنڈ ہوتا, بچے یہاں کرکٹ کھیل رہے ہوتے, چپل پہن کر بھی آتا, کوئی تھوک رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا, کوئی نعوذ باللہ یہاں پر گانے گا رہا ہوتا, کوئی جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہوتا. لیکن اب اس جگہ پر اگر کوئی بندہ چپل پہن کر بھی اندر آتا ہے نا, تو دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, آنکھوں سے بتا رہا ہوتا ہے شرم نہیں آتی, اللہ کا گھر ہے. جگہ تو وہی ہے لیکن نسبت رب سے جڑ چکی ہے. جھوٹ بولنا تو باہر بھی منع ہے, وہ اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو لوگ بولتے ہیں یار مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے, اللہ اکبر. بھائی جھوٹ بولنا تو باہر بھی گناہ تھا, لیکن یہاں اس کے ذہن میں یہ تھا یہ مقدس جگہ ہے. مقدس جگہ کے احترام کی وجہ سے ہر باریکی کا عمل بھی جو برائی کی طرف لے جاتا ہے, اس کا بھی دروازہ مسلمان بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ذرا سوچئے, صرف جگہ نہیں, پورا مہینہ رب نے دیا, اس میں جھوٹ بولنا. جب مسجد میں آ کر سجدہ کرنے پر ثواب دگنا ہے نا, تو مسجد میں گناہ کرنے کا بھی جو ہے گناہ, ایک گناہ کرنے پر بھی دگنا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے. باہر نکل کر جھوٹ بولیں یہ بھی منع ہے, ایک جھوٹ ہوگا,
مزید میں بولیں گے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ عذاب اور وعید کی سزا ہیں۔ ماہ رمضان میں نیکی کریں ایک نفلی تو فرض کے برابر، فرض کریں تو 70 فرائض کے برابر، اس میں گناہ کریں تو پھر کتنا گناہ کا حساب بنے گا؟ غور تو کریں۔ ہم دن میں روزہ رکھ کر موبائل استعمال کر کے جو ہے وہ ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک سے چھوڑ دیں انہیں، ڈیلیٹ کر دیں 1 مہینے کے لیے، رب کے ہو کر ہو جائیں، رب کے 1 مہینہ ہو کر دیکھیں آپ۔ ہم وہ مسلمان نہیں جو چاند دیکھ کر مسلمان ہو اور دوسرا چاند دیکھ کر ہم مسجد ویران کر دیں۔ اپنی زندگی کو بدلیے، اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑ لگائیے۔ جو رب کی رحمت کی طرف دوڑ کر آتا ہے نا، رب کی رحمت اس کی ہو جاتی ہے۔ جو مانگتا ہے میرے رب سے، اللہ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن مانگے، مسجد میں دل لگائیں، مسجد کے احترام کریں، مسجد میں جو ہے وہ آ کر رب سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ ضروری نہیں بڑے بڑے اجتماعات ہوں تو آپ دعاؤں میں جائیں کہ جی فلانی جگہ اجتماع ہو رہا ہے مجھے دعا میں جانا ہے۔ مسجد میں بڑی رونق لگی ہوئی دعا ہوگی، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن ماں سے نا مانگا جاتا ہے نا تو پھر کوئی بات چھپ کر منانی ہوتی ہے نا تو بہن بھائیوں کو نہیں بلایا جاتا، اکیلے کمرے میں کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ ماں سے مجھے اکیلے میں بات منوانی ہے، دروازہ بند۔ ماں سے کس طرح ہم رکھتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے مہربان ہے، اس کے آگے جھک جائیں گے تو اس پیشانی کو دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچا لے گا۔ تو کیا فرمایا، جس بندے کی روح قیامت تک کے لیے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا دی جاتی ہے، اس کی 3 خصلتیں، پہلا اس کی عادت ذکر میں مشغول ہوتی ہے، وہ ہر وقت رب کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اور تیسرا فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بلا نہیں کہا جاتا۔ آج چوری کرنے والا چوری کرتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یار میرے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے گا۔ ون ویلنگ کرنے والا یہ خیال نہیں کرتا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے والدین کو تکلیف ہوگی، لوگ میرے ماں باپ کو برا بلا کہیں گے۔ ڈکیتی مارنے والا یہ خیال نہیں کرتا کہ ڈکیتی مارتے وقت میرا چہرہ سامنے آ گیا، دنیا کو پتہ چل گیا تو میرے خاندان اور میرے ماں باپ کو کتنا بڑا برا بلا کہا جائے گا، میرے والدین کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہمیں یہ خیال ہی نہیں آتا، ہم صرف اپنی دنیا میں مست ہیں۔ دودھ کے ساتھ دودھ میں پانی ملانے والا ہو، حرام خور ہو، شرابی ہو، رشوت خور ہو، وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ یار میرے عمل کی وجہ سے مجھے میرے والدین کو برا بلا کہا جائے گا۔ خیال نہیں آتا نا، کیوں؟ ہماری حس اور ہمارے ضمیر کو سلا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے والدین کو گالیاں پروانے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی جاتے جاتے ایسی اولاد چھوڑ کر چلے گئے کہ پوری محلے کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ کیوں ہم اپنی چھوٹی سی خوشی کی خاطر اپنے والدین کو برا بلا کروا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی چھوٹی سی انا کی خاطر اپنے بڑوں کو گالیاں پروا رہے ہیں؟ والدین کا ادب اور احترام تو یہ میرے محبوب نے فرمایا، جس کے والدین اس سے راضی اس کا رب اس سے راضی ہے، جس کے والدین اس سے ناراض اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ فرض جہاد فرض ہے، لیکن ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہاں کہ ہاں۔ کہا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کے ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا احترام والدین کا۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ صرف شب برات میں جا کر، وہ بھی ایک مجبوری میں کہ لوگ کیا بولیں گے، اچھی نیت کے ساتھ بھی جاتے ہوں گے، صرف سال میں ایک دفعہ جا کر قبر پر 2-4 پھول کی پتیاں پھینک دیتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ ان کے احسان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ احسان تو بہت دور کی بات ہے، ان کی جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، دنیا میں آنے کا سبب بنے، اس کا حق بھی انسان ادا نہیں کرتا۔ ایک شخص نے حضور سے بارگاہ میں آ کر پوچھا، ایک کندھے پر والد کو بٹھاؤں، ایک کندھے پر والدہ کو بٹھاؤں، پوری دنیا کی سیر کرواؤں اور ایسی زمین پر سے بھی جاؤں جو اتنی گرم ہو کہ کچی بوٹی پھینکی جائے نا تو وہ ایک مکمل بوٹی بن جائے، کچا گوشت بوٹی بن جائے، اس پر پیدل چل کر جاؤں، کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ میرے محبوب نے فرمایا حق کی بات کرتا ہے، جب تو پیدا ہو رہا تھا نا، تیری ماں کو جو تیری دنیا میں آنے کی وجہ سے جو جھٹکے لگ رہے تھے اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے 9 مہینے ماں نے جو ہے نا ہم کو پیٹ میں رکھا۔ ہم تو احسان کی باتیں کرتے ہیں، 2-4 روپے دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اپنے ماں باپ پر، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد یا ان کی دنیا میں رہنے کے ساتھ ہی ہم ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ لہذا ابتدا میں تبھی حدیث پاک ہم نے سنی کہ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دو، حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت
اور قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیم، یہ تین چیزیں دے دو گے تو پھر یہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ماں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، خود بھوکی رہ رہی ہے اور ہمیں کھلا رہی ہے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ ماں کے بارے میں جملہ لکھو تو کہا ماں کے ہاتھ میں بچے کی تقدیر کا قلم ہونا تو وہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اپنے اکاؤنٹ میں لکھوا لے، اپنی مقدر میں لکھوا دے، اپنے بچے کو ہر مصیبت دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دے۔ ماں کی ممتا تو یہ تھی۔ اور پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو جاتا تو باپ کے سامنے آنکھیں دکھا کر کہتا ہے میرے لیے آپ نے کرا کیا ہے، کیا کر دیا آپ نے میرے لیے، پورے دوستوں کی گیدرنگ میں مجھے آپ کی وجہ سے بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ اب بچہ فیصلہ کرے گا کہ عزت اور بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے امت پر۔ تو کیا فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ یہ عادت جن میں تین خصلتیں پائی جائیں نا، کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہے، اس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ ہاں ایک بات اور بھی یاد آئی، میرے محبوب نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کی افراتفری میں اپنے عرش کا سایہ دے گا نا، اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ اس نوجوان کا ذکر کیا جس نوجوان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہوگا۔ اللہ افراتفری کے ماحول میں اپنے عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا نا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ہم تو مسجدوں سے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس طرح جو ہے وہ ایک چور یا پھر قیدی کو جب آزادی ملتی ہے تو وہ اپنی قیدی کی زندگی گزار کر باہر کی زندگی میں آتا ہے، ہم اس طرح بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا آج بھی، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے گا فرض نماز ختم ہوں گے، لوگ ایسے بھاگ رہے ہوں گے جیسے باہر کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اور یہاں جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ من ذالک، کہنا تو نہیں چاہیے کوئی عذاب کے ٹکڑے اتر رہے ہوں، کوئی گرمی ہو، اتنے بہترین ماحول، اتنا پیارا انوائرمنٹ، لیکن افسوس کہ ہم مسجدوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ 2-4 دن شروع میں جنون رہے گا رمضان میں، پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں، رب نے کیا رمضان اس لیے دیا تھا کہ آپ راتوں کو جو ہے تراویح کے وقت میں، نمازوں کے وقت میں اپنے ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کریں؟ چائے کا گھونٹ اتارتے اتارتے سانس کی نالی میں چلا گیا، یہاں تو آپ نے فرض پڑھے اور بھاگ گئے، لوگ جو ہے تراویح ادا کر رہے ہیں، آپ کا چائے کا گھونٹ اٹک گیا۔ اب مجھے بتائیے، آپ نکال کر دکھائیں اس کو، کوئی ڈاکٹر آپ کے اس سانس کی نالی سے جو ہے وہ چائے کے چند قطرات نکال کر دکھائے، اسی میں آپ کا دم اٹھ گیا، اگلے دن فجر میں آپ کا جنازہ تیار ہے۔ کتنا اچھا نہیں ہوتا کہ یہی لمحہ آپ کا موت کا وقت یہی لکھا تھا کہ فلاں وقت میں آپ کی موت ہونی ہے، لیکن آپ اس میں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ مسجد میں ہوتے، کیا پتہ سجدے میں ہوتے، اسی حالت میں جاتے، قیامت کی صبح تک سجدہ کرنے والوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دیتا۔ لیکن کیا ہے، ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں رمضان کی قدردانوں میں شامل فرمائے۔ رب العالمین رمضان جس طرح صحابہ نے گزارا، میرے محبوب جب رمضان کا مہینہ پاتے تھے رنگ چہرے کا اڑ جاتا تھا، اسی خیال سے کہ میں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ امام المعصومین سید المرسلین یہ سوچیں، اور ہم کیسے ہیں؟ دعا کریں اللہ حضور کے صدقے سے ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے بھائی۔ اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے، صبح آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہے، ہم 14 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، 20 گھنٹے بھی بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر، رب کے کہنے پر کیوں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے؟ اس سال یہ ارادہ کریں کوئی انشاءاللہ روزہ قضا نہیں کروں گا، کہ انشاءاللہ پرانا کیے اس سے معافی مانگے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اس کو صرف اس کے سامنے جھکنے سے معافی مل جاتی ہے۔ دل بندے کا ندامت ہے نا، 1000 دانوں کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل جھک گیا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اکیلے میں کریں، اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ مسجد کے مائک میں، نہ پورے خاندان کو جمع کر کے، چھپ کر گناہ کر لیں، چھپ کر توبہ کر لیں کونے میں آ کر، اور پھر دیکھیے زندگی میں کیسا سکون ملتا ہے۔ یہ عزم کر لیں کہ اب رمضان میں یا رمضان کے بعد کوئی میری نماز قضا نہیں ہوگی، کہیں انشاءاللہ۔ آپ کی انشاءاللہ نہیں نکل لی نماز، آپ کیا پڑھیں گے یار؟ رمضان کے روزے رکھنے کا انشاءاللہ، رمضان کے علاوہ بھی نمازیں ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس عزم پر، اس ارادے پر ہم سب کو پختگی نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔